وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم اور بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وہ کلمہ ہے جس کو تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے متبعین کو پڑھایا تھا اور اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو سکھایا تھا. اور اس بات کا اعلان کروایا تھا کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. یہاں پر آ کر ہم اللہ کی معرفت کو اور اللہ کی بڑائی کو اور اللہ کی باتوں کو مان کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو اوپر آسمان جو بنایا ہے نا، اس آسمان کو دیکھو، اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا ہے؟ تو تمہیں میری طاقت سمجھ میں آ جائے گی کہ یقیناً اس کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ ہے. جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے دونوں ہونٹوں کو دیکھتے ہیں تو کتنا حسین اور جمیل یہ چہرہ ہمیں اپنا نظر آتا ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اور سمجھئے کہ اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تو ہمارا چہرہ کیسے سمجھ میں آتا، کیسا دکھتا، ہمارا یہ چہرہ کیسا دکھتا. اس لیے تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے. تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں بولنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے زبان دی ہے. تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے سننے کے لیے ہمیں کان دیے. اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے. اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے ہمیں اچھے اور برے کو سونگھنے کے لیے ناک دیا ہے. اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے. تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے. اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمارے لیے زمین سے غلہ اگایا. اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو ہمارے لیے رات سے دن نکالتا ہے. اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو دن سے ہمارے لیے رات لاتا ہے. اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو اتنا بڑا آسمان اس نے ہمارے لیے چھت بنایا ہے. اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمارے لیے اس زمین کو فرش بنایا ہے. اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہماری پرورش کے لیے بہترین ہمدرد اور محبت کرنے والے ماں باپ دیے ہیں. اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو سردی لاتا ہے. اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو سردی سے گرمی لاتا ہے. اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے رینگنے والے جانور بنائے ہیں. اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے چیخنے کے لیے درندے بنائے. اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے درندے بنائے. اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے چرندے بنائے. اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے
جس نے پرندے بنائے، اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اچھے اچھے خوشبودار پھول ہمیں عطا فرمائے، اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو بیماری سے شفا دیتا ہے، اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں دی ہیں، اور تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ساری مخلوق کو ہمارا خالق بنایا ہے اور ہمیں ساری مخلوق کا مخلوق بنایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ زمین کا نظام اس کے قبضے میں ہے، آسمان کا نظام اس کے قبضے میں ہے، سمندروں کا نظام اس کے قبضے میں ہے، چاند کا نظام اس کے قبضے میں ہے، سورج کا نظام اس کے قبضے میں ہے، بارش کا نظام اس کے قبضے میں ہے، ہواؤں کا نظام اس کے قبضے میں ہے، بیماری کا نظام اس کے قبضے میں ہے، شفا کا نظام اس کے قبضے میں ہے، موت اور حیات کا نظام اس کے قبضے میں ہے، روزی جزا کا نظام اس کے قبضے میں ہے، بارش کا نظام اس کے قبضے میں ہے۔ اگر یہ سارا نظام انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو دنیا میں ایک بھی انسان نہ ہوتا۔ ہر یہ چاہتا کہ میں اس کو مار دوں، ہر یہ چاہتا کہ میں اس کو مار دوں، ہر یہ چاہتا کہ میں اس کو ختم کر دوں، نہیں، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے سارے جہانوں کا نظام اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین لہ ملک السماوات والارض، سارے جہانوں کی بادشاہ اس کے قبضے میں، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا ہے تو نہیں ہوتا ہے۔ ساری دنیا مل کے ایک آدمی کو پریشان کرنا چاہتی ہے، رب نہ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا مل کے ایک آدمی کو شفا دینا چاہتی ہے، رب نہ چاہے تو ساری دنیا مل کے اس کو شفا نہیں دے سکتی۔ اگر جو ماں کے پیٹ سے اندھا آ جائے، نابینا آ جائے، ساری دنیا مل کے اس کو آنکھ دینا چاہے گی، رب نہ چاہے تو نہیں دے سکتا کوئی اس کو۔ اللہ کی تخلیق میں، اللہ کے نظام میں اگر کوئی دخل کرے گا نہیں کر سکتا۔ اللہ کا اتارا ہوا قرآن 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے بیوقوفوں نے جو اپنے آپ کو بڑے فصیح اور بلیغ شمار کرتے تھے، عربیت کے جاننے والے اونچے اونچے پیمانے کے لوگ، لکھ لکھ کے اور پرچوں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکے قرآن کی، اور دنیا کی سپر پاور طاقتوں نے اللہ کے مقدس قرآن کو بدلنے کی پوری طاقت لگا دی۔ اللہ کا یہ قرآن نہیں بدلا، بدلنے والے خود بدل گئے۔ اس بات کا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ مچھر کا پر ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، سب کچھ آخرت ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے آخرت کو تیار کر رکھا ہے، یہ تو وقتی سودا ہے، آج آئے کل چلے جائیں گے، آج آئے اور کل جانا ہے۔ یہ جو بیچ کا وقت ہے، رب کی اور محمد رسول اللہ کی خوشنودی میں گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا مل کے بارش کرنا چاہے گی، نہیں ہوگی، وہ جہاں چاہے گا، جس جگہ چاہے گا، جس میدان میں چاہے گا بارش برسائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھی ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود۔ کچھ دیر کے بعد تاجدار دو عالم سید الانبیاء والبشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ ادھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھایا رضی اللہ عنہ، اور ادھر اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، اور بٹھا کر دونوں کو
دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، دونوں کو دعائیں دیتے رہے، کہا بیٹا کچھ کھانے کو ہے؟ بھوک لگی، بڑے دن ہو گئے۔ دونوں نے کہا حضور ہماری بھی یہی حالت ہے، کئی دن گزر گئے فاتح، نہ ہمیں کچھ ملا ہے اور نہ آپ کے نوازوں کو ملا ہے۔ بس یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے۔ آپ تھوڑی دور پہنچے تھے کہ ایک بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوست تھوڑا سالن اور روٹی لے کر آئے اور لا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا علی میں نہیں کھاؤں گا تو چلے گا، آپ نہیں کھاؤ گے تو چلے گا، حسنین نہیں کھائیں گے تو چلے گا، میرے حبیب بھی کئی دنوں کے بھوکے ہیں، میرے ابا حضور کئی دنوں کے بھوکے ہیں، میرے ابا حضور کو بلاؤ، ہم ساتھ مل کے کھائیں گے، تھوڑی روٹی ہے، تھوڑا سالن ہے، سب کو نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا حضور کو بلایا اور ان کے سامنے پیش کیا، ابا حضور یہ تھوڑا سالن اور تھوڑی روٹی آپ کھا لیجئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا یہ تو تم ہی کھا لو، تم کیوں نہیں کھا لیتے؟ بیٹی کہنے لگی قربان جاؤں ایسی بیٹی میں، بیٹی ہو تو ایسی۔ فرمایا ابا حضور میں اگر چلی گئی تو کچھ نہیں ہوگا، علی چلے گئے تو کچھ نہیں ہوگا، حسنین بھوک کے مارے تڑپ تڑپ کے چلے گئے تو کچھ نہیں ہوگا، حضور اگر آپ کو کچھ ہو جائے گا تو امت کا کیا ہوگا؟ حضور آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو امت کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا وہ سالن اور روٹی لاؤ۔ آپ نے اس پہ کپڑا ڈالا، سالن میں کپڑا ڈالا، سارے گھر والوں نے کھا لیا۔ حدیثوں میں لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، سب کچھ سارے لوگوں نے کھانے کے باوجود ایک روٹی اس میں ختم نہیں ہوئی اور تھوڑا سا سالن بھی اس میں سے ختم نہیں ہوا۔ حضرت علی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ اگر میں ہوتا تو کیا کہتے؟ حضور یہ آپ کی برکت ہے، یقین حضور کی برکت ہے، لیکن قربان جاؤں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس وقت بھی اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تعریف کا ڈنکا بجایا، اعلان کیا ابا حضور من عند اللہ، یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہوا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، اس سالن میں برکت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے اور اس روٹی میں برکت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنی بیٹی کے سر پہ بوسہ دیا، خوش ہو گئے اور فرمایا میری بیٹی اللہ رب العزت نے تیرا مرتبہ حضرت مریم سے بڑھا دیا۔ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ اللہ رب العزت نے تجھے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ تو جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج پوری امت کے دلوں میں اس بات کا یقین بٹھانا ہے، دکان کا نظام، مکان کا نظام، تجارت، جو کچھ ہے سب کے سب اللہ کی محتاج ہے، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم صبح سے لے کے شام تک دکان پر بیٹھے رہے، رب نہیں چاہے تو کوئی گراہک نہیں آ سکتا، رب چاہے تو آپ کی دکان پہ گراہکوں پر انبار لگ جائے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمه البیان، وہ رحمان ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ رحمان ہے جس نے ہم کو قرآن کو سکھایا ہے، وہ رحمان ہے جس نے ہم کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، وہ رحمان ہے جس کے قبضے میں سورج اور چاند کا نظام ہے، وہ رحمان ہے جس نے سورج کا ایک بیلنس قائم کیا، وہ رحمان ہے جس نے چاند کا ایک نظام بنایا ہے۔ اس کے کرنے سے ہوگا، وہ جو چاہے گا، جیسے چاہے گا، جس طرح چاہے گا وہ ہوگا۔
دنیا کی سپر پاور طاقت کچھ بھی کر لے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یقین ایک اللہ سے ہونے کا ہونا چاہیے۔ اسی کے کرنے سے ہوگا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ قل هو اللہ احد، حضور فرما دیجئے اللہ ایک ہے، تنہا تنہا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ تمہاری نمازوں کی ضرورت، نہ تمہاری زکوٰۃ کی ضرورت، نہ تمہارے مال کی ضرورت، نہ تمہاری عبادتوں کی ضرورت، نہ تمہاری محنتوں کی ضرورت۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ جس طرح چاہے گا جیسے چاہے گا رہے گا، وہ جس طرح چاہے گا جیسے چاہے گا تمہیں رکھے گا، اور اس کی خوشی میں تمہیں خوش رہنا ہمیشہ ہمیشہ پڑے گا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سونے کی تو دور کی بات ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی۔ بعض مرتبہ ایک جملہ ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیسے کفری الفاظ کہہ دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جب گفتگو ہوتی رہتی ہے، چلتے چلتے گفتگو میں لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اللہ کو اس کی فکر ہے۔ یہ کفریہ جملہ ہے۔ اللہ فکر سے پاک ہے، اللہ فکر سے پاک ہے، اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان فکر کا محتاج ہے، بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اوپر والے کو اس کی فکر ہے، اللہ کو اس کی فکر ہے۔ اللہ فکر سے پاک ہے، وہ تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک وقت میں ساری مخلوق کے دلوں کی باتوں کو سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ وہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر اور کالی چٹان کے نیچے کالی رات میں چوٹی ہوگی، اس کے دل کی آہٹ کو بھی وہ جانتا ہے۔ وہ بند پتھر کے اندر ایک جانور کو پال سکتا ہے، کیڑے کو پال سکتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ پر احسان کر رہے ہیں، وہ تمہاری نمازوں کا محتاج نہیں ہے۔ پوری زندگی جب سے پیدا ہوئے ہو اس وقت سے لے کے، اور جب تمہارے سانس کا ڈورا ٹوٹ جائے گا اس وقت تک صرف سجدے میں پڑے رہو۔ تمہارے اتنے سجدوں کی وجہ سے اس کی الوہیت میں، اس کی برتری میں، اس کی کبریائی میں، اس کے جاہ و جلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے۔ نماز پڑھیں گے ہمارا فائدہ ہوگا، روزہ رکھیں گے ہمارا فائدہ ہوگا، زکات دیں گے ہمارا فائدہ ہوگا، صالح عمل کریں گے ہمارا فائدہ ہوگا، اچھے کام کریں گے ہمارا فائدہ ہوگا، جھوٹ سے بچیں گے ہمارا فائدہ ہوگا، سچائی پہ چلیں گے ہمارا فائدہ ہوگا، سود سے بچیں گے ہمارا فائدہ ہوگا، دھوکہ دھڑی سے بچیں گے ہمارا فائدہ ہوگا، لوگوں کو گمراہ کرنے سے بچیں گے ہمارا فائدہ ہوگا، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچیں گے ہمارا فائدہ ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھے کام کریں گے ہمارا فائدہ ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس نے اتار دیا قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ قرآن ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو مانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین نہ کرنے والوں کے لیے اسی سینکڑوں قرآن آ جائیں کوئی فائدہ نہیں، اور یقین کرنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے۔ ھدی للمتقین، جو اللہ سے کرتے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ کی غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں،
جنت پر یقین، جہنم پر یقین، اور قبر پر یقین، اور حشر پر یقین، اور قیامت کے دن پر یقین، اور حساب و کتاب پر یقین، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین، اور پل صراط پر یقین۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، تو اللہ پر یقین رکھیں گے، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھیں گے، اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھیں گے، اللہ کے رسولوں پر یقین رکھیں گے، اللہ کے نبیوں پر یقین رکھیں گے، اللہ کی جنت پر یقین رکھیں گے، اللہ کی جہنم پر یقین رکھیں گے، اللہ کی پل صراط پر یقین رکھیں گے، اور حشر کے میدان پر یقین رکھیں گے، اور حساب و کتاب پر یقین رکھیں گے، اور قیامت کے دن پر یقین رکھیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں گے، اور کیا کریں گے؟ وَيُنْفِقُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو ان کو جو کچھ رزق دیا اس میں سے خرچ بھی کریں گے۔ وہ یہ نہ سمجھیں گے کہ ہمارا کمایا ہوا اس میں کم ہو جائے گا، نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو بڑھے گا، کرے گا۔ اس لیے یقین کرو، جس جگہ پر ہوں گے، جس میدان میں ہوں گے، جس مقام پر ہوں گے، اللہ کو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، اللہ کو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے انشاءاللہ، دکان پہ ہوں گے، سودا تولتے وقت اللہ کو یاد رکھیں گے، لین دین کے وقت اللہ کو یاد رکھیں گے، تجارت کے وقت اللہ کو یاد رکھیں گے، مزدوری کے وقت اللہ کو یاد کریں گے، کام کاج کے وقت اللہ کو یاد کریں گے، میاں بیوی کے ساتھ سلوک کرتے وقت اللہ کو یاد رکھیں گے، ماں باپ کی خدمت میں اللہ کو یاد رکھیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں اللہ کو یاد رکھیں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، وہ کام کریں۔ اور اللہ کی رضامندی ایک ذات میں ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نظام ہے، ایک لا ہے اور قانون ہے، وہ قانون اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اتارا ہے، وہی لا ہمارے لیے کافی ہے، وہی قانون ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی اور قانون کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہمارا یقین یہ ہو رہا ہو کہ ہماری کامیابی انگریزوں کے طریقے پر ہے، رب کعبہ کی قسم ہم ایمان سے نکل چکے، اگر اپنی کامیابی عصری تعلیم پر رکھ رکھا ہے، اپنی کامیابی یہودیت پر ڈال رکھی ہے، اپنی کامیابی دنیا داری کام کاج پہ ڈال رکھی ہے، اپنی کامیابی شریعت سے ہٹ کر سمجھ رہا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ دین سے نکل چکا ہے۔ میری اور آپ کی دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی کامیابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اگر یہ یقین نہیں ہے ہمارے دلوں میں، ہم ظاہر میں محمد رفیق ہیں، ہم ظاہر میں شاہد ہیں، ہم ظاہر میں خالد ہیں، ہم ظاہر میں ساجد ہیں، ہم ظاہر میں ظاہر میں عبد الرحیم ہیں، عبد الشکور ہیں، عبد الرحمن ہیں، اور حقیقت میں ہم دین سے فریب ہوئے ہیں۔ صرف اسلام اور ایمان اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ نام اسلام کا رکھ لیا اور شمار مسلمانوں نے کر لیا اور کام ہمارے سارے غیروں کے، یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے میرے دوست۔ یہ تو منافقوں کی علامت ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ظاہر میں مسلمانوں جیسے بن جاؤ اور کام ہمارے سارے غیروں جیسے، کام ہمارے سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر، یہ تو منافقوں کی علامت ہے۔ اور منافق جہنم کے سب سے تلوے نیچے میں ہوگا، تلوے میں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں اور اس بات کا ارادہ کریں کہ کچھ بھی ہو جائے، جس مقام پر ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو قائم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔